ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ باقاعدہ پہلے اگر 10 بھکاری ہیں تو اب ہمیں 100 بھکاری نظر آتے ہیں، یعنی شہروں کے اندر بھکاریوں کی تعداد میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ لوگوں نے اپنی زکاتیں روکی ہوئی ہیں، رمضان جب آئے گا تو زکوٰۃ کی پیمنٹ کی ادائیگی شروع ہو جائے گی، تو پھر کسٹمرز بھی آنا زیادہ سے زیادہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، شریعت کی نگاہ میں 2 لوگ ہیں، ایک مسکین ہے اور ایک شرعی فقیر ہے۔ مسکین وہ بندہ ہے جس کے پاس بالکل بھی مال نہ ہو، اگلے وقت کا کھانا بھی اس کے پاس نہ ہو، اور شرعی فقیر وہ بندہ ہے جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ مال تو ہو لیکن وہ 52.5 تولہ چاندی سے نیچے مال ہو، وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے۔ شریعت کی نگاہ میں بھیک مانگنے کی اجازت صرف اس بندے کو ہے جو مسکین ہے، یعنی جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، بھیک مانگ سکتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔ شرعی فقیر کے لیے بھی بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن وہ بھیک نہیں مانگ سکتا۔ اب دیکھیں کس قدر شریعت نے لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا ہے کہ جب تک تم موت کی کیفیت میں نہ آؤ نا، تم نے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اس قدر شریعت انسان کی عزت نفس کا خیال رکھتی ہے کہ جس حد تک تم بھیک مانگنے کو اگنور کر سکتے ہو، تم نے بھیک مانگنے کو اگنور کرنا ہے۔ جہاں پہ بالکل موت کا معاملہ آ جائے کہ اب گزارا نہیں ہو رہا، تب تم ہاتھ پھیلا سکتے ہو، لیکن کتنا ہاتھ پھیلا سکتے ہو؟ بس اتنا کہ جتنے میں تمہاری ضرورت پوری ہو جائے۔ اب بعض اوقات یہ سگنل پر کھڑے ہوئے بھکاریوں کے پاس اگلے 6 مہینے کا راشن ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی جمع کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کا انٹرویو سنا جائے تو ایک بھکاری کہتا ہے کہ میری ماہانہ انکم 30 سے 40 ہزار ہو جاتی ہے۔ یہ سارا حرام کا معنی ہے، اور بعض اوقات ہم معذور سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ معذور ہے، اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ پروفیشنل بھکاری ہے تو بعض اوقات وہ خود بتاتا ہے کہ جس کے ہاتھ سلامت ہے نا اس کی 30,000 انکم ہے، اور جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا اس کی 1,20,000 انکم ہے، کہ لوگ احساس کرتے ہوئے انہیں 4 گنا زیادہ دے رہے ہیں۔ بھائی شریعت کی نگاہ میں معذور اور غیر معذور نہیں ہے، اگلے وقت کا کھانا نہیں ہے تو تم بھیک دے سکتے ہو اور وہ بھیک مانگ سکتا ہے۔ اگر وہ 1,20,000 روپے ماہانہ کما رہا ہے تو اس کے پاس تو بعض اوقات بہت سارے جاب والوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ مال ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدمی ہمیشہ سوال کرتا رہے گا، بھیک مانگتا رہے گا بلا ضرورت، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ بالکل اللہ تعالیٰ اسے ہڈیوں کے ڈھانچے کے طور پر اٹھائے گا کہ یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں اپنی عزت نفس کو بیچا کرتا تھا چند ٹکوں کے عوض، اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا گوشت کے ہڈیوں کے ڈھانچے کے طور پر اٹھایا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا جو مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے، اب زیادہ لے لے یا کم لے لے۔ تو بعض اوقات ہم سگنل پر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بندہ آتا ہے، ہم احساس کرتے ہوئے بٹن نیچے کرتے ہیں اور 10 روپے دے دیتے ہیں۔ یہ 10 روپے آپ نے نہیں دیے، یہ آپ نے اس کے منہ میں انگارہ ڈالا ہے۔ 10 روپے کا انگارہ ڈالیں یا 100 روپے کا انگارہ ڈالیں۔ علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا جو 9 to 5 بھیک مانگتا ہے، اس کا کام ہی بھیک مانگنا ہے، ایسے بندے کو دینا ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ میں تعاون کی وجہ سے گناہ ہے، یہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہ کوئی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر واضح طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی شکل ہے، ایک ہی اسٹوری ہے، روز ایک ہی جگہ پہ مجھے یہ بندہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور ہر بندے سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، ایسے بندے کو دینا اس کی عزت نفس کو بھی پامال کرنا ہے، اسے مجبور کرنا ہے، اور جو ہے وہ یہ خرافات کا بازار گرم کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے، اس میں آپ نے جو بھی زکاتیں ادا کی ہیں وہ زکاتیں اس بندے کی ادا نہیں ہوئی۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔